پیارے عزیزو، اگر فرشتے آپ کے گھر میں ہیں تو شاید آپ کو پہلے اس کا احساس ہی نہیں ہو، کیونکہ شاید آپ ان علامات کو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ وہ علامات جنہیں زیادہ تر لوگ نظر انداز کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات موجود ہوگی، جو بات آپ زبان پر نہیں لاتے تھے کہ کیا میرے گھر میں فرشتے موجود ہیں۔ فرشتوں کی موجودگی کیا گھر کو روحانی طور پر دوسروں سے مختلف بناتی ہے؟ آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہوگا کہ کچھ گھر جہاں جانے پر دل پرسکون محسوس ہوتا ہے۔ یہ پرسکونیت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ کچھ گھروں کو فرشتوں سے بھر دیتا ہے جبکہ وہاں رہنے والے کامل نہ ہوں؟ اور اگر ایسا ہے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ یہ سوالات ہیں، ایسا سوالات جن کے بارے میں مسلمان سوچتے ہیں لیکن ان کے بارے میں کھل کر بات نہیں کرتے۔ سوالات جو ایک ہی وقت میں تجسس، خوف، امید اور آرزو کی جگہ سے آتے ہیں۔ سنیے، یہ ویڈیو تو ہم پرستی کے بارے میں نہیں ہے، نہ ہی کوئی ڈرامائی کہانی پر مبنی ہے۔ یہ کہانی زیادہ آسان اور کہیں زیادہ خوبصورت چیز کے بارے میں ہے۔ قرآن و حدیث میں مشہور حقیقی لطیف نشانیاں ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ جب اللہ کی رحمت، حفاظت اور فرشتے کسی گھر میں تشریف لاتے ہیں تو یہ علامت ظاہر ہوتی ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، پہلی نشانی۔ بعض اوقات فرشتے ایسے لمحات میں گھر جاتے ہیں جو بالکل بھی روحانی نہیں لگتا۔ یہ اتنا ہی آسان ہو سکتا ہے جتنا کوئی شخص طویل عرصے کے بعد قرآن مجید کو کھولنے کا فیصلہ کرے، سونے سے پہلے چند آیات پڑھے یا دن کے لیے تیار ہونے کے دوران ایک مختصر آرام کا مقام لے۔ علماء کے یہاں منقول ہے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، فرشتے اس میں حاضر ہوتے ہیں، شیاطین نکل جاتے ہیں اور اس گھر میں خیر و برکت بڑھتی ہے۔ یعنی جب بھی کسی گھر میں اللہ کے کلمات کی تعظیم ہوتی ہے تو اس گھر کو ایک قسم کی حفاظت اور برکت ملتی ہے جو ہمیشہ نظر نہیں آتی لیکن یہ موجود ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے یہ وہ چیز ہے جو وہ اس کے بارے میں زیادہ گہرائی سے سوچے بغیر کرتے ہیں۔ دوستو، لیکن روحانی طور پر اس کا مطلب ہے کہ ماحول پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا گھر خالی نہیں ہے، یعنی اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے سکون بھیج رہا ہے۔ یہاں تک کہ اگر دن دباؤ کا محسوس ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرشتے موجود نہیں، تب بھی فرشتوں کی موجودگی ہو سکتی ہے۔ گھر میں فرشتوں کا موجود ہونا ایک ایسی راہ ہے جس کی بدولت نیکی کی راہ میں رکاوٹیں کم ہو جاتی ہیں۔ جہاں گناہ بھاری محسوس ہونے لگتے ہیں اور جہاں رحم دلی موجود ہوتی ہے، یہی اس نشانی کا مفہوم ہے۔ جب کسی گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، خواہ وہ چند آیت کی ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس گھر میں فرشتے نازل کرتا ہے اور رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ نمبر 2، دوسری نشانی۔ ایک ایسا لمحہ جو فرشتوں کو گھر میں لاتا ہے۔ کسی اور کے لیے دعا کرنا کوئی طویل دعا نہیں، صرف ایک مخلصانہ لمحہ جہاں آپ کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کہتا ہے، یا رب، ان پر رحم فرما، ان کی رہنمائی فرما، انہیں آسانی عطا فرما۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلسل اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو وہ دعا قبول کی جاتی ہے۔ اس کے سر کے پاس ایک مقرر فرشتہ ہوتا ہے۔ جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے، آمین۔ اور تمہارے لیے بھی ویسا ہی ہو۔ ایک لمحے کے لیے سو کہ ہم میں سے کتنے لوگ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے سامنے نہیں، ان کو متاثر کرنے کے لیے نہیں، بلکہ خاموشی سے، چپکے سے، دل سے۔ اگر کوئی فرشتہ آپ کے لیے آمین کہہ رہا ہے تو آپ کو باقی کا تصور کرنے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے تو انسان کی زندگی کا تمام رخ بدل سکتا ہے، اور یہ وہ حصہ ہے جس کو ہم میں سے بہت سے لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ وہ چھوٹی مخلص دعا صرف اس شخص کو برکت نہیں دیتی جس کے لیے آپ نے دعا کی ہے، بلکہ آپ کے اپنے گھر کو بھی برکت دیتی ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ دعا کرتے ہیں وہی دعا فرشتے آپ کے لیے بھی کرتے ہیں اور آپ کے گھر میں برکت و رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا گھر ایک ایسی جگہ بنتا جاتا ہے جہاں نیکی کا تبادلہ خاموشی سے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے غیب میں سپورٹ لکھی جا رہی ہے، یہاں تک کہ جب آپ کو ایسا لگتا ہے کہ زمین پر کوئی بھی آپ کی کوشش کو نہیں دیکھ رہا۔ دوسروں کے لیے دعا ایک ایسا گھر بناتی ہے جہاں فرشتے اخلاص کی گواہی دیتے ہیں، اور اخلاص ایک ایسی حفاظت دیتی ہے جو کوئی دیوار فراہم نہیں کر سکتی۔ نمبر 3، تیسری نشانی، کبھی کبھی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بہت برا ہونے والا ہوتا ہے مگر وہ برائی تھم جاتی ہے، ہوتی نہیں۔ ایک غلطی جو آپ کرنے والے تھے، لیکن کوئی چیز آپ کو پیچھے کھینچتی ہے، ایک ایسا فیصلہ جس سے آپ کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، پھر بھی آپ کو پوری طرح جانے بغیر اس سے رکاوٹ محسوس ہونے لگتی ہے۔ زیادہ تر لوگ ان لمحات کو خوش قسمتی یا اتفاق کہتے ہیں، لیکن مومن جانتے ہیں کہ یہ یقیناً اللہ کی مدد ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ زندگی میں وہ چھوٹے لمحے جن میں آپ کی حفاظت ہوئی ہے، اکثر آپ صرف بعد میں سمجھ پاتے ہیں۔ کتنی بار غصے میں کچھ بولنے سے رک گئے اور دل نے آپ کو روکا، یا جب آپ جلدی میں تھے اور تاخیر نے آپ کی حفاظت کی، یا جب کوئی قدم اٹھانے والے تھے اور اچانک ایسی رکاوٹ آ گئی کہ پچھتاوا ہونے سے بچ گئے۔ دوستو، یہ چھوٹے چھوٹے تحفظات ہیں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کا گھر روحانی طور پر محفوظ ہے اور اللہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے۔ اللہ کی حفاظت ہماری سوچ سے بھی زیادہ قریب ہے، خاص طور پر ایسے گھروں میں جہاں چند آیات کی تلاوت ہی کیوں نہ کی جائے، تھوڑی سی دعا کی جائے، تھوڑا سا اخلاص ہو اور ماحول کو بڑے گناہوں سے پاک رکھنے کی کوشش کی جائے۔ یہ بات یاد رکھیں، گھر کو محفوظ بنانے کے لیے کامل ہونا ضروری نہیں، صرف سچے دل سے کوشش کرنا کافی ہے، اور جب یہ کوشش ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے فرشتے آپ کی زندگی کے گرد گیپ کی حفاظت کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ نمبر 4، چوتھی نشانی، ایک ایسی نشانی جسے بہت سے مسلمان گہرائی سے نہیں سوچتے، ایک ایسی جگہ جہاں نماز سکون سے پڑھی جائے، چند رکعتیں دیر سے پڑھی جائیں اور دل میں ایک سکون اتر رہا ہو۔ کوئی بھی جگہ جہاں خلوص نیت سے دعا کی جائے وہ فرشتوں کی موجودگی سے معزز ہو جاتی ہے۔ اخلاص کا کیا مطلب ہے؟ اخلاص کا مطلب کمال نہیں ہوتا، اخلاص کا مطلب طویل تلاوت نہیں ہے، بلکہ اس کا سیدھا مطلب ہے کہ دل حقیقی طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، چاہے نماز مختصر ہی کیوں نہ ہو۔ زیادہ تر لوگ اس کو نظر انداز کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ صرف وہ عبادت جو دل سے خالص اور پرجوش ہو وہی اللہ کی توجہ حاصل کرتی ہے۔ دوستو، لیکن ضروری نہیں کہ لمبی عبادتیں ہی انسان کو مومن بناتی ہیں، بلکہ سونے سے پہلے اکیلے بطر پڑھنا یا ایک بھاری دن کے بعد کی گئی ایک چھوٹی سی دعا جو سب سے زیادہ برکت رکھتی ہے۔ اور جب اس طرح کی نماز ہوتی ہے، کچھ لطیف ہو رہا ہوتا ہے، آپ کے دل میں سکون کی ایک لہر دوڑتی ہے۔ دوستو، وہ سکون جو دنیاوی کسی چیز سے نہیں ملتا، یہ اب صرف ایک جسمانی جگہ نہیں ہے، یہ ایسی جگہ بن جاتی ہے جہاں آپ کا دل مستحکم اللہ سے زیادہ باخبر محسوس ہوتا ہے۔ دوستو، خلوص صلات ایک قسم کی غیب کی حمایت کی دعوت دیتی ہے جو خود نماز کے لمحے سے باہر آپ کی پیروی کرتی ہے۔ فیصلے صاف محسوس ہوتے ہیں، مشکلات کم ہو جاتی ہے، آپ دن بھر اس احساس کے ساتھ گزارتے ہیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ جہاں بھی مخلص دعا کی جاتی ہے، اللہ مدد بھیجتا ہے، اور اس حفاظت کا حصہ فرشتوں کی موجودگی ہے۔ دوستو، ہر قدم پر اینجلز آپ کے ساتھ رہتے ہیں اور ہر لمحے آپ کے ارد گرد پروٹیکشن موجود رہتی ہے، چاہیں آپ اسے محسوس نہ کریں۔ نمبر 5، پانچویں نشانی، اللہ کی حفاظت کی ایک قسم ہے جسے بہت سے لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، ایک ایسا گناہ جس کو کر کے آپ بے چین نہیں ہوتے۔ اب ایک عجیب سی بے چینی دل میں پیدا ہو جاتی ہے
وہ بے چینی آپ کے گناہ کرنے کے بعد نہیں ہوتی، بلکہ گناہ سے پہلے ہی دل بے چین ہو جاتا ہے، بے سکون ہو جاتا ہے، اور آپ کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اپنا فون کچھ ایسے کرنے کے لیے کھولتے ہیں جو آپ جانتے ہیں کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے دوستو، اور آپ کا دل پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ آپ ایسی گفتگو کرنے والے ہوتے ہیں جس سے کچھ غلط ہو سکتا ہے، مگر اسے کرنے سے پہلے آپ کو ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے اور آپ وہ گفتگو بند کر دیتے ہیں۔ یہ اندرونی مزاحمت آپ کی طرف سے نہیں ہے، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، فرشتے نیکی کی ترغیب دیتے ہیں اور برائی سے خبردار کرتے ہیں، جبکہ شیاطین گناہ کی طرف ڈھکیلتے ہیں۔ لہٰذا جب بھی غلط قدم اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ کے انتخاب کے ارد گرد حفاظت کر رہا ہے۔ زیادہ تر لوگ اس لمحے کو غلط سمجھتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ وہ خود ہی بدل رہے ہیں یا دلچسپی کھو رہے ہیں، لیکن روحانی تحفظ اکثر خاموشی سے شروع ہوتا ہے۔ عمل سے پہلے دل تنگ ہو جاتا ہے، دماغ زیادہ چوکنا ہو جاتا ہے، احساس جرم پہلے ظاہر ہوتا ہے، اور خواہش کمزور ہو جاتی ہے، یہ سمجھے بغیر کہ کیوں، اور جب یہ بار بار ہوتا ہے تو یہ فرشتوں کے اثر کی علامت ہے۔ آپ کے نفس کو وہ آزادی نہیں ملتی جو پہلے ملتی تھی۔ فتنہ اپنی کشش کھو دیتا ہے، آپ ان چیزوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں جن کے پیچھے آپ بھاگا کرتے تھے۔ یہ کمال نہیں ہے، یہ ایک رحمت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے آپ کو کوئی نقصان پہنچے، اللہ آپ کو نقصان سے دور کرنے کی رہنمائی کر رہا ہے۔ جب کوئی شخص اس قسم کی تبدیلی کا تجربہ کرتا ہے تو یہ خاموشی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ اس کے آس پاس موجود اللہ کے حکم سے فرشتے اس کی مدد کر رہے ہیں۔ نمبر 6، چھٹی نشانی، جب برکت خاموشی سے آپ کی روزمرہ زندگی میں داخل ہوتی ہے تو ایسے لمحات آتے ہیں جب سب کچھ بوجھل اور محدود لگتا ہے، پھر بھی کچھ چیزیں بغیر کسی محنت یا توقع اپنی جگہ آسانی سے چلنے لگتی ہیں۔ یہ بڑے معجزے نہیں، بس چھوٹی چھوٹی آسانیاں ہیں جو آپ کی کوششوں میل نہیں کھاتی۔ وہ کام جو آپ نے سوچا تھا کہ گھنٹوں لگیں گے، اچانک جلدی اور اسموتھ طور پر ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ دن جو ٹینشن سے بھرا ہوا محسوس ہوتا تھا، منصوبہ بندی سے ہلکا اور مینیجیبل لگتا ہے۔ ایسی کنورسیشنز جس کے بارے میں آپ فکر مند تھے، آپ کے تصور سے کہیں زیادہ مثبت اور خوشگوار ثابت ہوتی ہے۔ آپ کی لمیٹڈ انکم بھی آپ کی ضروریات کو پورا کر دیتی ہے۔ مومن جانتے ہیں کہ یہ سب ہوتا، ہر قسم کی مدد، پروٹیکشن اور برکت صرف اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے، کچھ زیادہ نہیں، کچھ کم نہیں۔ رحمت اکثر چھوٹے چھوٹے طریقوں سے ظاہر ہوتی ہے، وہ چھوٹے کارنرز میں داخل ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے مسائل ختم ہو جائیں گے، بلکہ یہ اللہ کی مدد ہے جہاں آپ کو اس کی توقع سے کم ہوتی ہے۔ فیصلے میں کلیئرٹی، کام کے دوران ایکسٹرا اسٹرینتھ، جلدی کے لمحات میں صبر، یا عین وقت پر ان ایکسیڈنٹل ہیلپ، یہ سب سرل سائن ہے کہ آپ کی زندگی کو اللہ اگنور نہیں کر رہا۔ دوستو، برکت زور اور شور سے ظاہر نہیں ہوتی، یہ خاموشی سے مشکل حالات آسان کر دیتی ہے اور الجھن کے لمحات کو ایسا بنا دیتی ہے جو آسانی سے سنبھالے جا سکتے ہیں۔ دباؤ کے باوجود، لیمیٹڈ ریسورسز کے باوجود، جب آپ کے دل میں یہ برکت ظاہر ہوتی ہے تو یہ اللہ کی مرضی کی نشانی ہے۔ دوستو، فرشتے اللہ کے حکم کو ایسے طریقوں سے انجام دیتے ہیں جو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ پیارے دوستو، نمبر 7، ساتویں نشانی، ایک پرسکون تبدیلی اس وقت آتی ہے جب انسان اپنی زندگی سے وہ چیزیں ہٹانا شروع کر دیتا ہے جو دل کو غلط سمت میں کھینچتی ہیں۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ سب کچھ اچانک ٹھیک ہو جائے، بلکہ اس لیے کہ جو بوجھ نقصان دہ تھا وہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ کبھی یہ کسی بری عادت کو چھیڑنے، کسی غیر ضروری شے کو ہٹانے،
یہ اللہ سے دور کرنے والی چیز کو ختم کرنے سے ہوتا ہے۔ چھوٹی تبدیلیاں خاموشی سے آتی ہیں، بغیر کسی اعلان کے، مگر دل فرق محسوس کرنے لگتا ہے۔ خیالات صاف ہونے لگتے ہیں، دل کھلتا ہے اور نیکی کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے۔ وہ بہانے جو پہلے حق سے بچنے کے لیے کافی ہوتے تھے، آہستہ آہستہ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ یہ کوئی جادو نہیں، بلکہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ فرشتے بھی اسی رحمت کے حصے کے طور پر انسان کے پاس آتے ہیں اور اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے۔ صرف اللہ کے حکم سے جو نقصان دہ چیزیں زندگی سے نکل جاتی ہیں، اللہ سکون اور برکت لے آتا ہے۔ چھوٹے خاموش اعمال اور خلوص کے لمحات ایک ایسی جگہ بناتے ہیں جسے اللہ اپنی رحمت سے بھر دیتا ہے۔ جب دل میں سکون، گناہوں کا بوجھ کم اور برکت خاموشی سے ظاہر ہو تو یہ اللہ کی رحمت اور حفاظت کی علامت ہے۔ اگر آج کا یہ پیغام آپ کے دل تک پہنچا ہو تو اس پیغام کو اپنے دوستوں تک شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔